ہمارے ساتھ ہیں ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب۔ شاہد رند صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا بلوچستان حکومت میں اس وقت کیا صوبہ پورا ہائی الرٹ پر ہے، اور کیا پیشگی مزید اقدامات حکومت کی سطح پر ہیں تاکہ اس قسم کی جو بھارتی دہشت گردی جس کی وہ کوشش کرتا آیا ہے اور کئی دفعہ کامیاب بھی ہوا ہے، اس کو روکا جا سکے؟ نادیہ، تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ جس قسم کی ہندوستان کو ہزیمت حالیہ آپریشن مارکہ حق میں اٹھانی پڑی ہے، اس کے بعد بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ خضدار میں پیش آیا، اور لازمی سی بات ہے جس قسم کی ہزیمت کا ہندوستان کو سامنا کرنا پڑا تھا، ہمیں اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جسے کہتے ہیں دہشت گردی کا بازار گرم کرے گا، اور اس کے لیے وہ ماضی میں بھی یہ کرتا رہا ہے۔ لیکن میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں ہندوستان کی جانب سے جو فالس فلیگ آپریشن تھا پہلگام کا، وہ کیوں کیا گیا، اس فرنٹ کو کیوں اوپن کیا گیا؟ دیکھیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ گزشتہ 4 سے 6 مہینوں میں یا گزشتہ 1 سال میں بلوچستان میں جس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئیں، اس کے بعد صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور جو عسکری ادارے ہیں، انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا آغاز کیا، جس کے نتیجے میں ہندوستان کو یہاں گزشتہ 2 دہائیوں سے اپنی جو سرمایہ کاری اس نے اپنی پراکسیز پر کر رکھی تھی، وہ سرمایہ کاری ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ تو اس نے سیکیورٹی فورسز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے فالس فلیگ ایک آپریشن کیا پہلگام کا، اور ایک ایسا فرنٹ کھولنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں بلوچستان یا جو خیبر پختونخوا میں اس کی پراکسیز کام کر رہی ہیں، سیکیورٹی فورسز کا اٹینشن ان سے ڈائیورٹ ہو۔ لیکن نہ صرف اسے یہاں پہ عظیمت کا سامنا کئی واقعات میں کرنا پڑا ہے، اسی طرح جب دوسرا فرنٹ انہوں نے پہلگام کے بعد کھولا تو وہاں پر بھی پاکستان آرمی کی جانب سے، پاک فضائیہ کی جانب سے اور جو آرمڈ تینوں فورسز ہیں بحریہ کی جانب سے مکمل رسپانس دیا گیا۔ اس ٹینشن کے بعد ہمیں اس بات کے تھریٹس موجود تھے کہ بلوچستان میں ہندوستان اپنی پراکسیز کو ایک بار پھر ایکٹیو کرے گا اور دوبارہ سے جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں ہوں گی۔ جیسا کہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اپنی میڈیا سے کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک ہندوستان یا دشمن گر جائے گا کہ وہ معصوم اسکول جانے والے بچوں کو نشانہ بنائے گا۔ وہ کہ اے پی ایس پشاور ہمارے سامنے تھا، لیکن جس قسم کے تھریٹس ہمارے پاس موجود تھے، واضح تھریٹس تھے کہ چیف منسٹر ایک جلسے کے لیے 2 روز یا 3 روز قبل پشین کے علاقے برشور جا رہے تھے، تو یہ تھریٹ موجود تھا کہ وہاں پہ جلسے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، چیف منسٹر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چیف منسٹر نے انیشیٹو لیا کہ انہوں نے عوام سے ایک وعدہ کیا ہے کہ وہ اس جلسے کے لیے جائیں گے، سیکیورٹی تھریٹ کی بنیاد پر وہ اسے کینسل نہیں کر سکتے۔ آپ کا جو سوال تھا کہ ہم کس حد تک تیار، دیکھیں میں مانتا ہوں نادیہ کہ ایک افسوسناک واقعہ خضدار میں پیش آیا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں سیکیورٹی فورسز کوئی بھی کام نہیں کر رہی۔ ایسے 10 واقعات میں سے 8 واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہی سیکیورٹی ادارے ناکام بنا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں پر ایک آدھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں پھر لازمی سی بات ہے وہ جو 8 سے 9 واقعات ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے چھپ جاتے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا شاہد رند صاحب کہ یہ بات بالکل درست ہے، ظاہر ہے ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مستقل ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو واقعہ ہوا جس میں سافٹ ٹارگٹ اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اے پی ایس واقعے کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پھر ہماری سیکیورٹی فورسز نے ایکٹ کیا تھا، کیا بلوچستان میں کوئی گرینڈ آپریشن کا اس وقت سوچا جا رہا ہے ان تمام پراکسیز کے خلاف، ان کے سہولت کاروں کے خلاف؟ دیکھیں، بلوچستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے نادیہ، گزشتہ 2 دہائیوں سے یہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جب بھی، آپ اس کو ایک پینڈولم کی طرح لے سکتے ہیں یا ایک ہارٹ بیٹ کی طرح لے سکتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے جب بھی ان دہشت گردوں یا ہندوستان کی پراکسیز کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتی ہیں تو ایک ریسٹ آتا ہے، ایک امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ، سوری ٹو سے اس لفظ کو کہنا پڑے گا، کہ ہماری بہت سی کمپرس جماعتوں نے جو قومی لیڈرشپ ہے یا جو قومی عسکری قیادت ہے اسے گزشتہ 2 دہائیوں سے کنفیوژن میں رکھا تھا۔ وہ کنفیوژن ہمیشہ اس وقت کریٹ کیا جاتا تھا جب آپ کچھ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آتے تھے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے نتائج آنے شروع ہوتے تھے، تو پھر ایک کہانی سنائی جاتی تھی کہ جی ڈائیلاگ کیا جائے، ڈائیلاگ سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو وہ جو سکسیس آپ کو ملی ہوتی تھی سیکیورٹی آپریشنز کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں پھر ایک ایسا پروسیس شروع کیا جاتا تھا جسے آپ اپیزمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ 2018 میں بھی سیم یہی اپیزمنٹ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اختیار کی گئی۔ ایک کمپرس سیاسی رہنما اپنے کئی انٹرویوز میں اس بات کو کلیم کر چکے ہیں کہ وہ ان کے ایفرٹس کے نتیجے میں 400 سے 300 لوگ چھڑوائے گئے۔ آج ان سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ وہ 400-300 لوگ اس وقت کہاں پر ہیں،
تو پھر مجھے یہ بتائیے، لیکن آپ لوگوں سے تو جو شاکی ہیں ڈیفرنٹ جماعتیں یا ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے لوگوں کو، یعنی بلوچستان کے اپنے عوام کو آپ دور کر رہے ہیں، نہ کہ ان کی محرومیوں کو دور کر کے ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان کو آل انکلوسیوٹی دی جائے، تاکہ کم از کم وہ سہولت کاری میں ان دہشت گردی تنظیموں کے، چاہے وہ بی ایل اے ہو، بی آر اے ہو، وہ کم از کم وہ کردار ادا نہ کریں۔ نادیہ، گزشتہ 2 دہائیوں سے جن سیاسی جماعتوں نے قومی اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کو کنفیوزڈ رکھا ہو، آج وہ ہم پر یہ الزام لگا رہے ہیں، تو ان کے سامنے صرف چند سوال ہیں، آپ خود چیزوں کو گیج کر سکتی ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں یہاں جو صورتحال رہی ہے، اس کے نتیجے میں بلوچستان کا یوتھ ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے فیڈریشن کے ساتھ، ہمیں اسے دوبارہ انٹیگریٹ کرنا ہے۔ حالیہ جو حکومت جس وقت قائم ہوئی، حکومت کے قیام کے بعد انیشیٹیوز کیا ہیں گورنمنٹ کے؟ ہم ہارورڈ اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کے دروازے بلوچستان کی طلباء و طالبات کے لیے کھول رہے ہیں۔ ہم جو شہداء کے بچے ہیں، ان کی نیکسٹ 16 ایئرز کی ایجوکیشن کو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی قرار دے رہے ہیں۔ ہم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت بلوچستان کے بچوں کو، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ملازمتیں سرکاری دی جائے، ان کو یہاں سے باہر بھیجنے کے لیے یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ آکسفورڈ میں موجود ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جو نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک، ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جب گورنمنٹ کرنے جا رہی تھی، آپ ماضی کا ایگریمنٹ اٹھا کے دیکھیں کہ ماضی کے ایگریمنٹ میں کیا لینڈ کروزر اور پراڈوز نہیں مانگی گئی؟ موجودہ حکومت نے سوئی کی عوام کے لیے، ڈیرہ بگٹی کی عوام کے لیے اسکالرشپس مانگی ہیں۔ تو دس از دا ڈفرنس ان پاسٹ اینڈ پریزنٹ۔ بٹ ڈو یو ناٹ تھنک شاہد صاحب کہ تمام کامپرس جماعتیں جن کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں، ان کو اس وقت آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت سچویشن بالکل مختلف ہے۔ بھارت آپ کا دشمن ہے، اس نے ایک کوشش کی، ہزیمت اٹھانی پڑی، اور اس وقت وہ ایک ایسے صوبے کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ایک ایسے وقت میں جہاں پر دنیا کی بہت سارے ممالک ان مائنز اور منرلز کے اندر انٹرسٹڈ بھی ہیں، اور خود پاکستان جو حکومت وقت ہے وہ چاہتی ہے کہ اس سیکٹر کو ہم کسی نہ کسی طرح سے پروگریس بھی کروائیں اور اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی لے کر آئیں۔ نادیہ، آپ نے کہا کہ نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ سے انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں، ان میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہائیسٹ لیول سے لے کے مڈ لیول تک کے لوگوں کے چیف منسٹر کے ساتھ براہ راست رابطے موجود ہیں۔ ڈاکٹر مالک صاحب نیشنل پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، بلوچ کانفرنس جماعت ہے، وہ اس وقت ہر چیز میں جو بھی انیشیٹو گورنمنٹ لینے جاتی ہے، سب سے پہلے چیف منسٹر اپوزیشن کو بلا کے آن بورڈ لیتے ہیں، ڈاکٹر مالک سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ گو کہ بہت سی چیزوں پہ ان کا اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، لیکن اسمبلی میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، کمیٹیوں میں چیزیں جاتی ہیں۔ مائنز اینڈ منرلز کا بل اس کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ سردار اختر مینگل کی جماعت ہے۔ سردار اختر مینگل کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن جب انہوں نے احتجاج کیا تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ پولیٹیکلی انگیج کیا جائے۔